اس فیصلے کے بارے میں بیلنس تو خبر نہیں کیا ہے، پر کچھ باتوں پہ حیرت تو ہوتی ہے. ابھی میرا خیال ہے تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس سے ہی کچھ پتہ لگے گا. اس میں تو یہ کہہ دینا کہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے تو آپ کو بتانا ہے کس کی بدنیتی تھی اور کیا بدنیتی تھی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس شخص کو یہ موقع ملنا لازمی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تمہاری یہ بدنیتی ہے، تم اس پوزیشن میں تھے، تمہارے ساتھ قاضی صاحب نے یہ غلط یہ تمہارے خلاف ہے یا اس لیے تمہیں غصہ تھا. اب تم بتاؤ، جواب دو، وکیل کرو، پیش کرو اور اپنا موقع حاصل کرو کہ آپ ثابت کرو کہ بدنیتی نہیں ہے. ایسا تو کوئی ہوا نہیں، تو بدنیتی کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے؟ کس کی؟ صدر کی، وزیر اعظم کس کی بدنیتی تھی؟ جس کی بھی تھی اس کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ واضح کرے کہ بدنیتی نہیں تھی. پہلی بات. دوسری بات ہے، ایک کہتے ہیں بدنیتی لا. یہ میری بات ذرا سن لیجیے گا، یہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا. جی بڑی بالکل انٹرسٹنگ بات، آپ بھی حیران ہو جائیں گے. اب یہ اگر میں کہوں کہ میری اٹ از بیلنس ان لا ناٹ بیلنس ان فیکٹ. بیلنس ان لا ہوتی ہے کہ اگر میں کام ایسا کروں جو میرے اختیار میں نہ ہو، میری بدنیتی نہ ہو، اور میں اب میرے اختیار میں نہ ہو، میں ڈی سی کمشنر بن کے اس کی طرح فیصلے جو کمشنر کے اختیار میں وہ فیصلے کر دوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں شاید کمشنر ہی ہوں، غلطی سے، غلط فہمی سے، تو وہ پہلے سے لا ہو جاتی ہے. اب میں نے ان کو کہا، جج صاحبان کو، جب یہ ریفرنس فائل کیا پرویز مشرف افتخار محمد چودھری کے خلاف، تو آخری بحث جب میں کر رہا تھا میں حیران ہوا کہ کسی نے اس وقت تک نوٹس نہیں کیا سوائے میرے، اور میں خاموش روز آتا تھا اور اس بات کو چھیڑتا نہیں تھا کہ یہ کیوں نہ کر دیں. آخری بحث میری 2 جون کو تھی. اس روز میں نے جج صاحبان کو کہا کہ جناب جج صاحبان، 13 جج تھے سپریم کورٹ کے، یہ 10 سے 13 تھے. میں نے کہا اس میں بیلنس لا بھی نہیں بنتی، کیونکہ یہ بیلنس لا بنتی ہے، میں تو بنانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس میں ریفرنس کو پڑھا ہی نہیں. نہ یہ صدر نے پڑھی ہے جو ریفرنگ اتھارٹی ہے، نہ وزیر اعظم نے پڑھی ہے، نہ وزیر قانون نے پڑھی ہے، نہ اٹارنی جنرل نے پڑھی ہے یہ ریفرنس، نہ شریف الدین پیر زادہ مرحوم نے پڑھی ہے جو وکیل تھے، نہ ملک قیوم جو وکیل تھے انہوں نے پڑھی ہے، نہ وسیم سجاد صاحب نے پڑھی ہے، نہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر نے پڑھی ہے. یہ ریفرنس کی اگر پڑھی ہوتی تو وہ یہ فیصلہ پاس نہ کرتے، معطل نہ کرتے اپنے چیف جسٹس. کیا ہے مارچ 2007 میں، تو وہی فیصلہ غلط تھا. اس دن سے آج تک کسی نے ریفرنس کو پڑھا ہی نہیں. تو یہ پہلے سے لا ہے، یہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا، خلیل رنگر صاحب حیران ہو، انہوں نے کہا تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ انہوں نے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی میں 1 منٹ میں ثابت کروں گا، اور یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، خرج صاحب واقعہ. میں نے کہا 1 منٹ میں ثابت کروں گا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ پیرا نمبر 32 پہ آ جائیں. پیرا نمبر 32 پہ آ رہے تو میں وہاں لکھا تھا 32 کا حصہ لکھا تھا، آگے لکھا تھا ڈیلیٹڈ، یعنی یہ ڈیلیٹ ہو گیا. 33 نمبر پیرا پورا تھا. پھر اسی طرح 36 تھا، 36 میں نے دکھایا، 36 کے آگے لکھا تھا ڈیلیٹڈ، اور پھر آگے 35 چل پڑتا تھا. کسی نے پڑھا ہوتا کو 32 کرو بھائی، یہ کیا تم نے ڈرافٹ میرے سامنے لے آئے ہو؟ یہ تو ڈرافٹ ہے، اس کو مکمل کرو اور ٹھیک کرو. میں نے کہا دیکھیں کسی نے نہیں پڑھا. بہت تذبذب ہوا، بڑا عدالت میں گہما گہمی ہو گئی، جج آپس میں باتیں کرنے شروع ہو گئے. میں نے کہا ابھی رکیے صاحب، ابھی رکیے، ابھی اور کچھ دکھانا ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا انہوں نے 400 صفحات لگائے ہیں بطور ثبوت کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے ریفرنس میں ثبوت ہے، اور وہ ثبوت کے بغیر وہ ریفرنس نہیں ہے. اگر ثبوت نہیں دیتے جو ریفرنس دیتے ہیں
تو وہ ریفرنس بھی نہیں ہے. تو 400 صفحات لگائے ہیں, یہ 400 صفحے بھی انہوں نے نہیں پڑھے ہوئے, اور پڑھنا ان کے لیے لازم ہے, کیونکہ یہاں نواز شریف کے مقدمے میں 12 ججوں کا فیصلہ 1993 میں آیا تھا, جس میں انہوں نے اسمبلی کو بحال کیا تھا. نواز شریف کی اسحاق خان نے معطل کی تھی, اور 26 مئی 1993 کو نواز شریف کی اسمبلی بحال. سپریم کورٹ میں جسٹس نسیم حسن شاہ چیف جسٹس, اور 12 ججز نے لکھا تھا. ایک اختلافی نوٹ تھا سجاد علی شاہ صاحب کا, پرانے سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس ہوئے تھے, ان کا تھا. باقی 11 نے یہ کہا کہ اگر صدر پڑھتا نہیں ہے اس ڈاکومنٹ کو 58(2)B کی آرڈر کو, تو اگر پڑھتا نہیں ہے تو وہ آرڈر غلط ہے, آرڈر کا لازم ہے, وہ آرڈر ہی نہیں ہے. اچھا یہ سن لیجیے. اب میں نے کہا کہ یہ 400 صفحے انہوں نے پڑھے ہی نہیں, دیکھے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا صفحہ 164 دیکھیے, 164. یہ سارا رپورٹڈ ہے, ججمنٹ رپورٹڈ ہے 2009 کی 2010 کی PLD میں. میں نے کہا کہ جی یہ دیکھ لیں 164 صفحے. غلام حسین صاحب یہ لکھا تھا کہ ایک پیمفلٹ تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ صرف بلوچستان کے چیف جسٹس جن کا نام لیا گیا تھا, صرف بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب بھی فلاں 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 نہیں, گالیاں دی تھی, گالیاں, بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تمام جج فلاں فلاں اور فلاں ہیں. میں نے کہا ان کا تعلق کیا ہے ریفرنس کے ساتھ؟ شریف الدین پیرزادہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سر یہ ہمیں واپس کر دیں. خلیل رمدے صاحب نے کہا یہ اطلاع صاحب آپ کو واپس کیوں کرنے دیں گے, یہ تو ان کے لیے بہت ثبوت ہے کہ آپ نے کیس نہیں پڑھا. میں نے کہا جی ان کو واپس کر دیں چاہتے ہیں تو. وہ خلیل صاحب کہنے لگے کیسے, آپ پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں آپ کو 50 اور دستاویزات دکھا دیتا ہوں جن کا اچھا ٹھیک ہے محمد چودھری کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے میلس ان لا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میلس ان لا قاضی فائد عیسیٰ کے کیس میں کیا تھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہوگی. جی اچھا, چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب آپ کوئی سوال بیرسٹر صاحب سے کرنا چاہیں, بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے؟ چودھری اعتزاز احسن صاحب تو عدلیہ کی آزادی کے ہیرو ہیں, اور اس وقت انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اور جو بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کے اوپر جو اعتماد تھا, تو اگر یہاں بھی ٹریڈ یونینزم نے کام کرنا ہے تو پھر پاکستان کے لوگ اب کہاں داد فریاد کریں؟ اچھا اعتزاز صاحب, اعتزاز صاحب آرٹیکل 209 کے حوالے سے کیا آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے آرٹیکل 209 ایک بڑا سمپل آرٹیکل ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس سٹرائک ڈاؤن کی جا سکتی ہے. ریفرنس اس لیے سٹرائک ڈاؤن نہیں کی جا سکتی کہ اس میں جس طرح افتخار محمد چودھری کے کیس میں واضح ثبوت تھے کہ کسی نے پڑھے ہی نہیں یا کسی نے دیکھے ہی نہیں, تو ریفرنس وہ ایک جعلی ریفرنس ثابت کر دیا تھا. اس طرح کا معاملہ ایسا نہیں ہوا. اس طرح وزیر اعظم کے دستخط یہ صدر کے دستخط میں یہ نہیں بلایا گیا کہ آپ کی بدنیتی کیا تھی, دونوں کو موقع نہیں دیا گیا, کسی کو موقع نہیں دیا گیا. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ آرٹیکل 209 کے تحت is the only authority ٹیکس میٹر نہیں, ٹیکس میٹر FDR دیکھ سکتا ہے, بٹ مس کنڈکٹ آف اے جج کو دیکھنے کے لیے صرف 209 ہے. پہلے 20 اپریل 2010 سے پہلے صرف ریفرنس صرف صدر فائل کر سکتا تھا. 20 اپریل 2010 کے بعد کوئی بھی پاکستانی شخص یہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اور کوئی مطلب ہے فورم ہے ہی نہیں.
अच्छा एजाज साहब, जिस तरह आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि जो हम भी यही कह रहे हैं कि बदनीति पे मबनी करार देना, जो प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है, जो उनका इख्तियार है, जो आइन ने उनको इख्तियार दिया है, उसको आपने इतना बड़ा संगीन चार्जशीट दे दी उसके ऊपर, लेकिन उसकी लॉजिक रीजन आप बताना पड़ेगी आपको अदालत को, और उनको मौका भी देना पड़ेगा कि जिनके ऊपर आप इतनी बड़ी चार्जशीट लगा रहे हैं, और बताना पड़ेगा जनाब कॉन्स्पिरेसी आपकी ये है, बदनीति ये है, आपका ये बाइस था, ये इश्यूज थे यहाँ या ये मामलात हुए। अब अलवी साहब का या इमरान खान साहब का जज साहब के साथ वो साबित करना पड़ेगा अदालत को भी, हर चीज़ जो अपना उसका भी एक मैंडेट है, उससे बाहर तो नहीं कुछ जा सकता। और जिस तरह वगैरह जज का भी पाकिस्तानी शहरी की तरह राइट है, तो क्या सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हुकूमत जिसने भेजा है, तो इस तरह अगर रेफरेंस को बदनीति करार दे दिया जाएगा तो आगे तो कोई रेफरेंस भेजने की हिम्मत ही नहीं करेगा किसी जज के बारे में। हिम्मत तो करेंगे लोग, हिम्मत तो करेंगे, इसलिए कि अब सिर्फ सदर और वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है, आपको और मुझे भी इख्तियार है। तो ये और ये एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि जज सुप्रीम कोर्ट का हो, जज हाई कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो सदर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जर्नैल हो, डॉक्टर हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, कोई ऐसा शख्स नहीं पाकिस्तान में जो कानून से बालातर और एहतसाब से बालातर हो सकता है। ये लाजमी होना चाहिए। ये इससे मेरा ऐसे महसूस हुआ है, इस मुकदमे से तफसील में आएगा फैसला तो ज्यादा दुरुस्त बात की जा सकेगी। इस वक्त सिर्फ महसूसात की बात की जा सकती है कि जैसे जज साहिबान का कोई तकाजा नहीं कर सकता कि आप जिस तरह आपने कहा कि खौफजदा होंगे लोग कि उनके खिलाफ कोई केस करना चाहे, कोई सच बताना चाहे, क्योंकि जज सारे इन 17 जजों की तरह तो नहीं हो सकते। मेरे जैसा कोई गुनाहगार भी हो सकता है जज बन जाओ और बन जाए, जो कि रिश्वत ले ले, जो बदनीयती पे फैसला कर दे, सारे के सारे तो इनकी पास नहीं जरूरी होंगे, इंसान ही होते हैं। तो इसलिए ये कानून और आईन में ये शिक्के रखी गई है और इनकी पासदारी और इनका एहतराम करना जरूरी है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार को आप नहीं ले सकते और खत्म नहीं कर सकते, वहाँ ये मामला जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एजाज अहसन, माहिर कानून और आइन, आपने हमें वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।